موت کے بعد مرنے والے کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں انہیں احوال برزخ کہا جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد برزخ میں سوالات و جوابات کے بعد اچھے اعمال ہونے کی صورت میں جزا اور برے اعمال ہونے کی صورت میں سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب اس کی تدفین کی جاتی ہے، اسے سپرد خاک کرنے کے بعد، مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب عزیز و اقارب واپس اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مردہ عزیز و اقارب کے قدموں کی آہٹ کی آواز بھی سنتا ہے، ان کے قدموں سے لگی مٹی کی آواز بھی سنتا ہے۔ جب عزیز و اقارب اس مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر کے بعد دو فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں۔ دو فرشتے جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، آسمان سے نیچے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، دھرتی کو پھاڑ کر، مٹی کو چیر کر اس مردے کے پاس آتے ہیں۔ قبر کے اندر یہ دو فرشتے داخل ہوتے ہیں، اس مردے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پھر پوچھنے لگتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ فرمایا اگر انسان نیکوکار ہوتا ہے، اگر یہ مردہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو فرشتوں کی یہ بات سن کر، یہ سوال سن کر کہ تیرا رب کون ہے، مسکراتے ہوئے کہتا ہے لو جی یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے۔ مردہ کہتا ہے فرشتوں مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، ساتوں آسمانوں کو چیر کر، ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، دھرتی کو پھاڑ کر، اتنے دور سے آنے والے فرشتوں کو پتہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ میں جو 2 فٹ نیچے آیا ہوں، میں جو 2 فٹ مٹی کے نیچے آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے جس کو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے یاد کرتا رہا۔ کیا اس رب کو میں ایسے ہی بھول چکا ہوں؟ جس رب کو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے سجدے کرتا رہا، اسے کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ اتنا کہنا ہی ہوتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے فرشتوں میرے بندے کو چھوڑ دو، یہ تو وہی میرا بندہ ہے، یہ تو وہی میرا محبوب ہے جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے مجھے سجدے کیا کرتا تھا، اسے چھوڑ دو، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دو، اس کی قبر میں ایک پھول اگا دو جس کی خوشبو سے قبر میں ہمیشہ کے لیے عطر پھیلا رہے گا، قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دو، کھلا کر دو، قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دو۔ یہ تو وہی میرا بندہ ہے جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے مجھے یاد کیا کرتا تھا، یہ مجھے یاد کیا کرتا تھا، میں رب اسے یاد کیا کرتا تھا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے یاد کرو گے، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے یاد کرو گے۔ جب میں تمہیں یاد کروں گا تو گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے یاد نہیں کروں گا بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے یاد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مردے کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے، وہ خواہ نیکوکار ہو یا بدکار ہو، 2 صورتوں پر ضرور پچھتاتا ہے، 2 باتوں پر ضرور پچھتاتا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ گنہگار تو پچھتائے، مومن کیوں پچھتاتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا گنہگار اس لیے پچھتاتا ہے کہ وہ توبہ کیوں نہ کر سکا، وہ اللہ کے ساتھ صلح کیوں نہ کر سکا۔ گنہگار اس بات پر پچھتاتا ہے کہ وہ اللہ سے صلح کیوں نہ کر سکا، ناراض رب کو کیوں نہ منا سکا، اللہ کے حضور کیوں نہ جھک سکا۔ اور مومن اس لیے پچھتاتا ہے کہ وہ اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کر سکا، وہ اور زیادہ ثواب کیوں نہ کما سکا، وہ اور زیادہ عبادت کیوں نہ کر سکا۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں 3 لوگوں کو دیکھ کر مردہ بد دعائیں دیتا ہے، 3 لوگوں کو دیکھ کر میت بد دعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ نمبر 1، شراب پینے والا۔ شرابی انسان جب قبر میں جائے گا تو قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی ایک حصے کی پسلی دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جائے گی۔ فرمایا جب مردہ شرابی کو دیکھتا ہے نا، جب میت شرابی انسان کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے او شرابی یہاں سے دفع ہو جا، قبرستان سے نکل جا، تیرے منہ سے نکلی شراب کی بدبو نے قبرستان کے مردوں کو تکلیف میں ڈال رکھا ہے، تیرے منہ سے نکلی شراب کی بدبو نے قبرستان کے مردوں کو تکلیف میں ڈال رکھا ہے، پریشانی میں ڈال رکھا ہے، یہاں سے دفع ہو جا۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے اس مردے کو زندگی میں دکھ دیے، درد دیے، جس نے اس مردے کو زندگی میں دکھ دیا، اس کا جینا حرام کیا، اس کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی، ایسے شخص کو دیکھ کر مردہ کہتا ہے اب آ گیا میرا منہ دیکھنے، اب آ گیا مجھے خوشبو لگانے، اب آ گیا میرا مردہ جسم ڈھانپنے۔ او نادان، جب میں زندہ تھا تو میری زندہ لاش ڈھانپنے کے لیے تو تیرے پاس کپڑا نہیں تھا، اب میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے تیرے پاس لٹھے کا سوٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ کس کام کا، یہ کس کھاتے کا؟ آج تو مجھے لٹھے کا سوٹ کیوں پہنا رہا ہے؟ جب میں زندہ تھا تو میری زندہ لاش ڈھانپنے کے لیے تو تیرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا۔ نمبر 3، بے نمازی شخص کو بھی میت دیکھ کر بد دعائیں دیتی، کہتی او نادان مجھ سے اللہ نے وقت چھین لیا، تیرے پاس وقت ہے، میری سانسیں بند ہو گئیں، تیری سانسیں ابھی چل رہی ہیں، میرے پاس تو توبہ کرنے کا وقت نہیں تھا، تیرے پاس توبہ کرنے کا وقت ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ ایک فقیر تھا، درویش اللہ والا، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی تو جنازہ پڑھنے کے بعد عزیز و اقارب کو کہنے لگا، جوانوں کو کہنے لگا جوانوں ایک بات تو بتاؤ، اگر یہی مردہ دوبارہ سے زندہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ لوگوں نے کہا جی اب یہ استغفار کرنا پسند کرے گا، اب یہ نماز پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا۔ یہ سن کر فقیر نے رو کر کہا او نادانو، مرنے والا تو یہ کام نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا، مرنے والا تو توبہ نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا، مرنے والا تو قرآن نہ پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ تدفین کے 3 دن بعد مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تدفین کے 3 دن بعد مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا اگر انسان متقی پرہیزگار ہو، مرنے والا اللہ کا محبوب ہو تو 3 دن تو کیا 300 سال تک بھی اس کا کفن میلا نہیں ہوگا، اور اگر وہ گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، بدکار انسان جب قبر کے اندر دفن ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے 3 دن کے اندر اندر اس کے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے سر کے بال، اس کی مونچھوں کے بال، اس کی داڑھی کے بال، اس کے ناخن جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کے اندر اندر اس کے اندر ہوا بھر جاتی ہے، اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، 3 دن کے اندر یہ پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی پیٹ پھٹتا ہے تو اندر کے اعضاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ہی اندر کے اعضاء باہر آتے ہیں تو کیڑے مکوڑے کھانے میں لگ جاتے ہیں، اس کا جسم کھانے میں لگ جاتے ہیں۔ 3 ماہ کے اندر اندر اس کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل جاتا ہے، کیڑوں کی غذا بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا یا حضرت گنہگار کا جسم کیڑے مکوڑے کیوں کھاتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا وہ گنہگار کے جسم کو کیڑے مکوڑے کہاں کھاتے ہیں، یہ تو اسی کے اپنے اعمال ہی ہوتے ہیں جو کیڑے مکوڑوں کی شکل میں اس کا جسم کھاتے ہیں، یہ تو اسی کے اپنے گناہ ہی ہوتے ہیں جو کیڑے مکوڑوں کی شکل اختیار کر کے
کبھی اس کا ناک کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کی زبان کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے کان کھاتے ہیں، کبھی اس کا دل کھاتے ہیں، کبھی اس کے پھیپھڑے کھاتے ہیں۔ 3 ماہ کے اندر اندر اس کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل جاتا ہے۔ اس کا شہرت یافتہ نام، اس کا لٹھے کا سوٹ، اس کا خوبصورت محل، اس کا اقتدار، اس کی کرسی، اس کی میں، اس کا تکبر، اس کا فخر، سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اے انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟